السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیزوں، بھائیوں، پیارے نوجوانوں، اس وقت میں ہم لوگ ربیع الثانی کے اس مرحلے پر سے گزر رہے ہیں جہاں ربیع الثانی کا پہلا عشرہ ختم کے قریب ہے۔ ربیع الاول، ربیع الثانی، یہ دونوں پہلا ربیع اور دوسرا ربیع گویا اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد جب ایک ماہ گزر گئے یا آپ علیہ السلام کے وفات کے ایک ماہ جب گزر گئے، جب آپ کی نبوت کے کئی پیغامات امت تک پہنچ گئے، تو یہ ربیع الثانی کے مرحلے میں بہت سارے انقلابی واقعات پیش آئے، اور وہ انقلابی واقعات جو مکۃ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں پیش آئے ہیں، ایک تو ہے قبل از نبوت کے واقعات، ایک ہے بعد از نبوت کے واقعات، ایک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے وفات کے بعد کے واقعات۔ سیرت نگاروں نے یہ کہا کہ صرف سیرت آپ علیہ السلام کے حد تک محدود نہیں ہوئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیرت کے 1,24,000 نمونے بنائے صحابہ کی شکل میں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور علیہ السلام کے بالکل کاپی ہیں۔ اسی لیے سیرت نگار فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام یہ مجمع الانبیاء ہیں،
مجمع الانبیاء، تمام نبیوں کا پورے صفات کا مجموعہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں جمع ہوئی۔ جیسے کہ شاعر نے کہا، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، تمام نبیوں کی خوبیاں ایک طرف، آپ اکیلے کے اندر کی خوبیاں ایک طرف، آپ اکیلے کے اندر تمام نبیوں کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات سوچنے کی وہ یہ ہے، آپ کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ، آپ کو جو نبوت کی عمر ملی وہ 20 سال۔ عربی اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر، یہاں 3 سال تو یوں ہی گئے۔ 3 سال آپ انتظار میں گزار دیے، محنت میں نہیں۔ کیا محنت کرنا چاہیے، کیسے محنت کرنا چاہیے، کیسے پیغام پہنچانا چاہیے، کس طرح لوگوں کو سمجھانا چاہیے، کیسے لوگوں سے خطاب ہونا چاہیے، 3 سال تو آپ کے انتظار میں گزر گئے۔ اور 3 سال کے بعد جب یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ آیتیں جب نازل ہوئی تب سے آپ کی محنت شروع ہوئی، اس سے پہلے کوئی محنت نہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر محنت کیسے کریں گے؟ بے اللہ کی ترتیب بتائے بغیر حضور محنت کریں گے کیسے؟ محنت کرنے کے لیے تو کوئی نہ کوئی پیغام چاہیے، کوئی نہ کوئی سبق چاہیے، کوئی نہ کوئی علم چاہیے، کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے ہدایت چاہیے۔ وہ ہدایت ملی نبوت کے 3 سال بعد، اور وہ ہدایت ملنے کے بعد آپ نے محنت کرنا شروع کیا۔ اور محنت کیسی؟ انتھک محنت، نان سٹاپ محنت، جہد مسلسل۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل میں یہ اشارہ کر دیا گیا، دن میں آپ کو بہت دور تک تنے تنہا تیرنا ہے، لوگوں کی محفلوں میں، لوگوں کے درمیان، لوگوں کی دعوت میں، لوگوں کی ہدایت میں، تنے تنہا۔ سبحا طویلا تیرنے کو کہتے ہیں۔ تیرنے والا کسی کے سہارے سمندر میں جاتا نہیں، تیرنے والا کسی کے سہارے بوڑی میں اترتا نہیں، تیرنے والا کسی کے سہارے وہ ندیوں میں کودتا نہیں۔ جب جائے گا تو سیلف کانفیڈنس پر جائے گا، سیلف کانفیڈنس۔ آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے۔ اسی لیے حضرت نانوتوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، ایک ہے داعی، ایک ہے وارث۔ داعی کو سپورٹ چاہیے، جیسے جماعت میں جاتے ہیں کوئی تو سپورٹ، بھائی جماعت بناؤ، جماعت بناؤ، جماعت بناؤ، جماعت بناؤ۔ نبی اور نبی کے وارثین کے لیے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکیلا تنے تنہا نکلیں گے محنت کرنے کے لیے، تو نبی کے وارثین بھی اکیلے تنے تنہا نکلیں گے محنت کرنے کے لیے۔ محنت کے لیے نبی کو جس طریقے سے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے وارثین کو بھی سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ اکیلے سند لے کر کوئی جگہ پر پہنچ گئے۔ حضرت مولانا مفتی شفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیلم تشریف لائے، دیوبند کے رہنے والے۔ جب آئے تو کہنے لگے، مجھے میرے شیخ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے کہا تجھے جانا ہے سیلم۔ سیلم میں کوئی اردو جاننے والا اس زمانے میں بہت کم ہوتے تھے، سب تمل۔ اور اس زمانے کے بزرگوں کی تابعداری، وفاداری اللہ والے ایسے کرتے تھے، جب آئے تو یہیں سے جنازہ نکلا۔ ایسا نہیں کہ آئے تو یہاں سے وہاں گئے، وہاں سے یہاں گئے۔ مکۃ المکرمہ کی تمام صعوبتیں سرکار نے برداشت کی، لیکن آپ خود ہی سے ہجرت نہیں کیے، حالانکہ مدینہ منورہ حضور کا ننیال ہے، حضور کا ننیال ہے۔ اور ہم لوگ بہت جلدی ہار جاتے ہیں، ارے چھوڑو بھی، یہاں کام نہیں ہوتا وہاں چلیں گے، وہاں کام نہیں ہوتا وہاں چلیں گے۔ یہ بدلتے رہنا یہ نبیوں کی صفت نہیں۔ 10 سال
یہ اللہ کے رسول کا انصاف ہے۔ 10 سال محنت ددیال میں کیے، 10 سال محنت ننیال میں کیے۔ 10 سال محنت، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یوں کہیں تمہیں یہاں محنت کریش نہیں کرتے تو لوگ اور بھی۔ فرمایا 10 سال محنت میں 500 لوگ اسلام قبول کیے صرف۔ اور محنت کیسی؟ فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے یوں فرمایا، اے خدیجہ آج مجھے سبق ملا ہے، پہلا سبق، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ سبق مل گیا جی، اب کروں گا کیا؟ فرمانے لگے لا راحت بعد اليوم، آج کے دن کے بعد راحت نہیں، آج کے دن کے بعد آرام نہیں، آج کے بعد کوئی بھی فرصت نہیں، محنت 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 محنت، یا تو بدنی محنت، یا تو زبانی محنت، یا تو ذہنی محنت، کسی نہ کسی محنت میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے شمائل ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ وضاحت موجود ہے، دائم الفکر، دائم الفکر متواصل الاحزان لیست لہ الراحہ، دائم الفکر مستقل فکر مند، دائم الفکر مستقل ہمیشہ فکر مند، متواصل الاحزان ہمیشہ غمگین، کبھی سرکار نے اپنی زندگی میں کھل کھلا کر ہنسے نہیں۔ ہمارے یہاں جو ہاں 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 ہاں، یہ تو بہت لوگوں کے یہاں آوازیں بہت سنائی دیں گی آپ کو۔ یہ کیا طریقہ ہے بھی ہنسنے کا؟ بعض لوگ ہنستے ہیں 4 فلور سنائی دیتی ہے ان کی ہنسی، یہ ہنسی کا طریقہ نہیں ہوتا، یہ انتہائی غافل ہونے کی علامت ہے۔ جو انسان اپنی موت سے غافل ہوتا ہے، آخرت سے غافل ہوتا ہے، ذمہ داری سے غافل ہوتا ہے، وہ اس طرح ہنستا ہے، مسکرانا بس کافی ہے، وہ اوور ہنسنا نہیں، مسکرانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سب سے زیادہ مسکراتا چہرہ میں نے کسی کا دیکھا وہ سرکار کا دیکھا، سب سے زیادہ اکثر متبسماً، سب سے زیادہ سرکار کا چہرہ مسکراتا چہرہ ہوتا تھا، ہمیشہ چہرے پر ایک عجیب سی نور، ہمیشہ چہرے پر عجیب سی کشش، ہمیشہ چہرے پر عجیب سی رحمت، ہمیشہ چہرے پر ایک عجیب سے پیغام، ہمیشہ چہرے پر اللہ کی تجلی نظر آتی تھی۔ دائم الفکر متواصل الاحزان، علماء نے عجیب بات کہی، دل حضور کا ہمیشہ جلتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عزیز المرجل، جس طریقے سے ہانڈی پکتی ہے اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا کرتے تھے ہانڈی کی طرح سینہ پکتا تھا۔ شمائل پڑھو، شمائل ترمذی کتاب ملتی ہے اردو میں، پڑھو۔ عزیز المرجل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے ہانڈی کی طرح سینہ پکتا تھا، اتنا درد، اتنا غم، لیست لہ الراحہ، کبھی آپ نے راحت سے سوئے ہی نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں میرے بہن کے گھر میں تھا، حضرت حفصہ کے، سالے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، تو آپ علیہ السلام نماز کے لیے اٹھے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نماز میں کھڑے ہوئے، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ تھوڑی دیر بیٹھے، ایسے بیٹھے ایسے لیٹ سہارا لگا کر تھے کہ آپ کے ہلکی خراٹے کی آواز آئی، پھر آپ
عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر آپ 2 رکعت اٹھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر تھوڑی دیر بیٹھے، پھر ہلکی خراٹی کی آواز آئی، پھر اٹھے نماز پڑھے، پھر بیٹھے، پھر اٹھے نماز پڑھے، پھر بیٹھے، 8 رکعت ہو گئی، پھر اٹھے نماز پڑھے 2 رکعت سنت اذان کے بعد، پھر بیٹھے، پھر آواز آئی، حضرت بلال آئے، کہنے لگے حضرت نماز کا وقت ہو گیا۔ تو نماز کا وقت جو ہی ہوا اطلاع دیے حضرت بلال اٹھے اور چل دیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 19 جگہ یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ اب جب جا کر نماز پڑھا کر آپ واپس آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا نیمت وما توضأت یا رسول اللہ، حضور آپ تو آرام فرمائے لیکن وضو کیے بغیر آپ نماز پڑھانے چل دیے، وضو کیے بغیر۔ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ جواب سنو، حضور علیہ السلام نے امت کو اور اپنے آپ کو برابر نہیں ٹھہرایا۔ تمہارا معاملہ الگ، میرا معاملہ الگ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نامت عینایا ولا تنام قلبی، میری آنکھیں بند تھیں، میرا دل جاگتا رہا، میرا دل کبھی سوتا نہیں۔ جس کا دل سوتا ہے اس کے بدن سوتے ہیں، جس کے بدن سو جاتے ہیں اس کے استرخاء مفاصل ہوتا ہے، جس کا استرخاء مفاصل ہوتا ہے اسی کا وضو ٹوٹتا ہے۔ آپ نے فرمایا نامت عینایا ولا تنام قلبی، میری آنکھ بند ہے لیکن میرا دل سویا نہیں، کبھی نہیں سوتا۔ اب آپ وضو کیوں کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا میں سکھانے کے لیے آیا ہوں، مجھے سکھانا ہے تم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے۔ یہ خلوت کی بات ہے، یہ جلوت میں بتانے کی چیز نہیں ہے، یہ میرا معاملہ انفرادی، لیکن یہی معاملہ تمہارے ساتھ ہو تو تم لوگوں کو تو وضو کرنا پڑے گا، اور تم لوگ میری طرح بننے کی کوشش کرتے ہو۔ تو حضور نے اپنی کہی، سب کے لیے نہیں کہی۔ یہ تفردات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام اپنی ذاتی اعتبار سے آپ انفرادی بہت سارے ام سلمہ کہتی ہیں اچانک آپ علیہ السلام آئے اور حجرے کا دروازہ بند کر لیا، عصر کے بعد کا وقت تھا، اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ باہر آ گئے، یہ بے قراری تھی، آپ نے یہ 2 رکعت نماز عصر کے بعد کیوں پڑھی، عصر کے بعد کیوں پڑھی، عصر کے بعد کیوں پڑھی؟ تو ہم نے سوال کر ہی لیا حضور سے، یہ بھی بخاری میں ہے کہ حضور آپ نے 2 فرمایا شغلتنی، مجھے ظہر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے سے لوگوں کی مشغولیت نے مجھے اس سے غافل کر دیا، لیکن وہ 2 رکعت مجھے ایسے بے قرار کر رہے ہیں، ایسے بے قرار کر رہے ہیں، ایسے بے قرار کر رہے ہیں، اس بے قراری کو قرار کے لیے میں 2 رکعت چھپ کر پڑھے۔ تو چھپ کر پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ تم سب کو اجازت نہیں دے رہا ہوں، تم سب کے لیے پیغام کیا ہے؟ لا صلاۃ بعد الفجر ولا بعد العصر، کسی طرح کی نماز آپ نہ فجر کے بعد پڑھ سکتے ہو نہ عصر کے بعد پڑھ سکتے ہو، کسی طرح کی نماز نہ فجر کے بعد پڑھ سکتے ہو نہ عصر کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ جی آپ نے جو پڑھی علماء فرماتے ہیں یہ منع کرنے سے پہلے کی نماز تھی، آپ نے بعد میں منع کر دیا نہیں پڑھنا، فجر بعد کوئی نماز نہیں، عصر بعد کوئی نماز نہیں۔ امام بخاری نے 7 جگہوں پر یہ روایت نقل کی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں تفردات رسول، حضور کا انفرادی عمل وہ حضور کی خصوصیت ہے، اس پر ہر ایک کو عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے نکاح، حضور نے 11 نکاح کیے لیکن ہمیں حکم کیا ہے؟ فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، امتیوں کے لیے کہا گیا کہ تم لوگ 4 نکاح کر سکتے ہو،
اگر تم عدل نہیں کر سکتے، عدل کرنے کی تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، عدل کا مزاج نہیں ہے، عدل کی صلاحیت نہیں ہے، عدل کی حیثیت نہیں ہے، تو یہ کر لو بس۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ 2 شادیاں والے، ہمیں سب 2 شادیاں والے، 2 شادی کا تو کیا مطلب؟ ایک کی دعا دوسرے کی بد دعا، یہ کیا شادی؟ ایک کی دعا دوسرے کی بد دعا، یہ شادی ہے؟ تھکالیو جنم ہے، آخرت میں جوتے کھانے کی علامت۔ یوں آئے گا، حدیث پاک میں ہے، یوں پوچھا جائے گا حضور یہ کون ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ ہے جس نے 2 نکاح کیے لیکن انصاف نہیں کیا۔ اور آج کل تو نکاح کرنے کا بڈھے بڑھوں کو شوق شروع ہو گیا، سب جاتے ہیں نکاح کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے میں نکاح کیا، کیا انصاف کیا؟ کیا انصاف کیا؟ نکاح کرنے سے ہم منع نہیں کرتے، نکاح کرنے کے بعد صلاحیت اور استعداد ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے انصاف کی۔ انصاف کا ترازو ایسا رکھو کہ لوگ نمونے کے طور پر پیش کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے 2 نکاح کیا؟ حضرت تھانوی نے کہا ہاں۔ فرمایا حضرت آپ نے 2 نکاح کرنے کے بعد نکاح کا دروازہ کھول دیا تمام لوگوں کے لیے؟ فرمایا کھول نہیں دیا، نکاح کرنے کے بعد کیسے پابند رہنا چاہیے سمجھا دیا۔ کیسے پابند رہنا چاہیے؟ حضرت تھانوی کی کرسی یہاں ہوگی، ادھر بھی کھڑکی ادھر بھی کھڑکی۔ حضرت تھانوی کے پاس ترازو ہوتا تھا، حضرت تھانوی کو کوئی ہدیہ دیتا تو ہدیے میں حضرت تھانوی تولتے، دونوں برابر سرابر، ادھر بھی کھڑکی کی طرف پیش فرما دیتے، ادھر بھی کھڑکی کی طرف پیش فرما دیتے، لو بھی تمہارا حصہ۔ تاخیر نہیں، کیوں؟ اسے پہلے پہنچا کر اسے بعد میں پہنچانا یہ بھی ایک اعتبار سے ناانصافی ہے۔ تاخیر نہیں۔ حضرت کے پاس 2 تربوز لائے، تربوز لانے پر حضرت نے آدھا آدھا کاٹ کر دونوں کو دیا۔ پوچھا حضرت ایک تربوز ادھر بھیج دیتے، ایک تربوز ادھر بھیج دیتے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، کوئی تربوز پھیکا ہوگا، کوئی تربوز میٹھا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کسی بیگم کے حق میں پھیکا تربوز چلا جائے، کسی بیگم کے حق میں میٹھا تربوز چلا جائے۔ حضرت میں نے یہ سمجھا دیا کہ 2 نکاح کے بعد انصاف کیسے کریں۔ بڑی آگ لگتی ہے، خواتین آ کر شکایت کرتے ہیں حضرت جی آج تک میں یہ گھر میں ہوں، ایسا گھر جس کی پلاسٹک گر رہی ہے، اور دوسری بیگم صاحبہ تو محل پر محل، محل پر محل، محل پر محل، اے سی کمرے میں، BC کھانا، بچوں کے TC لیے جا رہے ہیں اسکول پر اسکول، اسکول پر اسکول، اور یہاں دیکھے تو پورے بچے ملازمین، وہاں دیکھے تو پورے بچے گریجویٹ۔ اللہ کھڑا کر جوتے مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ بہت شوق دین پر عمل کرنے کا، 2 شادی کرنا نہ کرنا، تمہاری صورت کو ایک شادی میں لائق نہیں جی گلقن، تمہاری یہ صورت کو ایک شادی میں لائق نہیں، 2 شادی کی صورت کیا یہ؟ ایک بیوی کو ڈھنگ سے دیکھنے کی حیثیت نہیں، دوسری شادی کیا کیوں؟ کیا تیری پہلی بیوی سب کے ہیں؟ بنگلور میں 4 شادیاں والے آج بھی ہیں، سب خوش ہیں، میں کبھی مخالفت نہیں کرتا۔ کوئی بیان سن لیتا ہے کسی مفتی کا یوٹیوب میں، اور مولانا 2 شادی کی ترغیب دینا، تجھے تمنا نہیں جی، تمنا نہیں، تمہیں ڈھنگ سے تمہارے بچے کی فیس 8 مہینے پینڈنگ میں ہے، وہ فیس بننے کی حیثیت نہیں 2 شادی ہونا یہ صورت کو۔ ہاں تیری بیوی گوشت 15 دن میں ایک بار کھا رہی ہے، گھر کو گوشت لا کر دینے کی حیثیت نہیں، گھر کو انڈا لا کر دینے کی حیثیت نہیں، گھر کو مچھلی لا کر کھلانے کی حیثیت نہیں، تجھے 2 شادی کرنے کو کہا کس نے؟ کیا شہوتوں کو پورا کرنے کا نام شادی ہے؟ سرکار نے شادی فرمائی، یہ کنواری سے، وہ کنواری سے سرکار نے اپنے رضامندی سے شادی نہیں کی۔ سنو اچھی طرح میری بات، ان کم وقتوں کو کیا پتا ہے جو اعتراض کرتے ہیں، ان کو کیا پتا اللہ
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی احتیاط کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے. فرمایا بار بار جبریل نے آ کر کہا ان سے پیغام دینے کا اللہ کا حکم ہے. کیا ہے؟ ریشمی چادر میں تفسیر مظہری میں صاف موجود ہے، تفسیر رازی میں موجود ہے. ریشمی چادر میں لا کر حضرت عائشہ کی تصویر بتائی گئی، ان سے پیغام دینے کا اللہ کا حکم ہے. تب جا کر بار بار، حالانکہ حضرت عائشہ کو حضرت عمر کا بھی پیغام گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت دیگر تمام صحابہ اکرام ان کی فہرست موجود ہے کتابوں میں اسے ذکر اس وقت کرنا مناسب نہیں سمجھتا. سب کا پیغام گیا، صدیق اکبر نے انکار کر دیا، نہیں اجازت. بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیغام پہنچا. اس میں کیا حکمتیں ہیں، یہ اتنی لمبی تفصیل ہے. اکیلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول علیہ السلام کی گھریلو زندگی کو پورا بیان کرنے والی، اس لیے کہ دیگر ازواج مطہرات ان کو دوسرے زندگیاں حاصل ہونے کے بعد حضور کی زندگی حاصل ہوئی، اور آپ کی زندگی کے چند گوشے وہ ظاہر کرتے ہیں. لیکن حضرت عائشہ کو کسی کی زندگی ملی تو صرف حضور کی ملی. تو اللہ کے رسول کی زندگی کو ایسا واضح بیان فرمایا. تمام ازدواجی زندگی کے گوشوں کو اگر کوئی اجاگر کرتی ہیں تو حضرت عائشہ سب سے زیادہ روایتیں مردوں میں اگر ابو ہریرہ کی ہیں 4300 سے زائد، تو سب سے زیادہ عورتوں میں روایت حضرت عائشہ کی ہے 2500 سے زائد. اور کل روایتیں ٹوٹل پوری حدیث کے ذخیرہ 50,000 ہیں. کتنے ہیں؟ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ حدیث ٹوٹل 50. سید النساء اہل الجنہ فاطمہ، تمام خواتین کی اگر کسی کو سیدہ ہونے کی شان حاصل ہے تو فاطمہ الزہرا. انہوں نے بتا دیا یہ ہر ایک کی کمال کی بات نہیں، عورتوں سے یہ کہہ دیا تم میں علم اصل نہیں عمل اصل ہے. عورتوں کو عالمہ بننے کا بڑا شوق ہے، نہیں عالمہ فاضلہ، ان سے کہیے تمہارا شوہر کو بلاؤ دراؤ جی انہیں تو عالمہ فاضلہ نا، اس سے تمہیں خوشی کیا؟ ایک کو بولتی حضرت یہ عالمہ فاضلہ زندگی میں ایک بار چائے بنا کو پلائی گا، پوچھو. ان عالمہ فاضلہ فضول سے فاضلہ ہو گئی، زندگی میں چائے بنا کو پلائی گا، پوچھو. میں اس لیے کہا کرتا ہوں عالمہ فاضلہ سے نکاح کرنا اصل نہیں، خادمہ، خاشعہ، عابدہ، قانتہ اور مؤدبہ، اس سے نکاح کرنا چاہیے. عالمہ فاضلہ سے نکاح کر لے کب دیکھو وہ بیچاری کس میں لگی ہوئی ہے، وہ پڑھنے میں، یہ پڑھنے میں، وہ پڑھانے میں، یہ پڑھانے میں. انہیں شوہر کو بولتا تھا میں مدرسہ پڑھا لیتا ہوں جی، جاتے جاتے تمہیں ایک 10 روپے کو اٹلی لے لے کو، بچے کو ایک 5 روپے کی اٹلی دلا دو کو، مجھے ایک 15 روپے کی اٹلی دے دو. کیا کوئی سے 15 روپے صبح بھی دوپہر کو رکھو کھا لے لیں. خالی پڑھنے پڑھانے میں لگی ہوئی ہے. شوہر 4 فرائض عورتوں کے ہیں، تم بھی سمجھو. ارے بھائی سن رہے ہیں سو رہے ہیں؟ کتنے عورتوں کے فرائض کتنے ہیں بتائیے؟ 4 فرائض ہیں. یہ 4 انجام دینا عورتوں پر فرض ہے. اس میں کسی بھی طرح ایکسکیوز شریعت میں قابل تحمل نہیں ہے. کسی بھی طرح کی ایکسکیوز شریعت میں قابل تحمل نہیں ہے. نمبر 1 5 وقت کی نماز پڑھنا. اور ہماری بے برکتی کی سب سے اہم بنیاد سنو بھائی، تمہیں توغرے لگا لے کو، تعویذ اٹکا لے کو، حضرت کے پاس دعائیں کرا لے کر پھرے تو دمڑی کا فائدہ نہیں. جب تک کہ تمہاری بیوی گھر میں نماز پڑھ کر تمہارے حق میں دعا نہیں کرے گی، اللہ تمہیں برکت نصیب نہیں کرے گا.
ارے بھائی سن رہے نہیں؟ بیویوں کو سب سے پہلے نمازیاں بناؤ. جمعہ بھی نہیں پڑھتی. جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھے کہیں جا کو پوچھو، جمعہ نہیں پڑھتی. کیا خاک تمہارے مرنے کے بعد دعا کرے گی بولو؟ اگر ہم مر گئے، ارے بھائی ہمارے مرنے کے بعد عورتوں کو عدت میں بیٹھنے کا قرآن نے حکم کیوں دیا؟ ٹی وی دیکھنے کے لیے. کیا کیا فلم اب تک نہیں دیکھی کہ سب دیکھو بول کر. اور آج عدت میں سب سے پہلی بات بیٹھتی نہیں. 4 اشہر و عشرہ قرآن پاک کا حکم ہے، 4 ماہ 10 دن بیٹھنا چاہیے عدت میں. اگر کسی کا شوہر انتقال ہو گیا تو بیٹھتے کہاں؟ ٹھیک ہے بیٹھ رہی ہیں تو کرتے کیا ہیں؟ جب زندگی میں نماز نہیں پڑھی عدت میں کیوں پڑھے گی؟ زندگی میں قرآن نہیں پڑھی عدت میں کہاں سے پڑھے گی؟ زندگی میں ذکر نہیں کی عدت میں کہاں سے ذکر کرے گی؟ عدت میں زندگی میں دعا نہیں کی عدت میں کہاں سے دعا کرے گی؟ وہ اللہ کی بندیوں کی کارگزاری سنو. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، پونا کی وہ اللہ کی بندی، شوہر کا انتقال ہوا، اس اللہ کی بندی نے 100 قرآن پڑھ کر اپنے شوہر کو بخشش کی ہے، اس کے حق میں استغفار کی ہے، اس کے حق میں دعائیں کی ہے، اس کے حق میں رو رو کر اس اللہ کی بندی صدقہ کیا کرتی تھی تاکہ میرے شوہر کے قبر سے اللہ عذاب کو ہٹا دے، تاکہ یہ اللہ کا بندہ جو میرے لیے میرے بچوں کے لیے اپنی زندگی کھپا کر گیا ہے اس کو تو راحت دے دی. اور یہاں کہاں دعا کہاں ذکر کہاں، کیا بھی نہیں. اور ایسے بیویاں کیا فائدہ؟ میں اسی لیے کہا یہ بد دعا. بعض عورتیں شوہر کی انتقال کی خبر سن خوش رہتی. خوش کون کر بولے تو جن عورتوں کو آپ نے ستایا، خوش. کیوں؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. یہ دلیندر کب مرتا ہے کی بول کو دعائیں کر لیتے ہیں، 10 پیسے کا فائدہ نہیں، الٹا نقصان، الٹا مصیبت. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انصاف کرو. انصاف اللہ کے پاس انصاف. اللہ سینگ والی بکری اگر بے سینگ والی بکری کو دنیا میں ماری ہے، بکریاں تو آپس لڑتے رہتی ہیں، اسے اللہ بلا کر حدیث پاک میں ہے بے سینگ والی ذات الجلحہ، اللہ بلائے گا سینگ والی کو بے سینگ والی کو، اور بلا کر کہے گا سینگ والی بکری کو بے سینگ بنا کر بے سینگ والی کو سینگ دے کر جیسا یہ تجھے مارا اسی طرح تو مار. ہمیں لوگ کب ملے عورتوں کو بعض لوگ مارنے کی بھی عادت ہے. اب تمہارے مستورات کو جوڑ کو پوچھے گا تو معلوم ہوتا سو کتنے لیول میں ہی تمہیں لوگ ملک کو یہاں بڑے صوفے سے بیٹھ کے ہی نہ بھائی. عورتوں کا جوڑ، لیڈیز کا جوڑ کرنے کے بعد پوچھا جائے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی، تم میں نیک انسان وہ ہے، تم میں پاک انسان وہ ہے، تم میں اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں نیک ہو، اور میں ہمارے اہل و عیال میں بہت نیک ہوں. پوچھو تمام ازواج مطہرات سے پوچھو. اور ازواج مطہرات سیرت بیان کرتی ہیں، اور ازواج مطہرات نماز بیان کرتی ہیں، ازواج مطہرات حضور کا خوف بیان کرتی ہیں، حضور کا سجدہ بیان کرتی ہیں، حضور کے اخلاق بیان کرتی ہیں. یہی ہے سیرت. سیرت ہماری عورت سے پوچھا جائے کیسے ماں تمہارے شوہر، انہوں کیا بولنا؟ الحمدللہ. کیسے ماں تمہارے شوہر؟ ماشاء اللہ. کیسے ماں تمہارے شوہر؟ سبحان اللہ. اور یہاں کیا حال ہے؟ کیا کیسے ماں تمہارے شوہر؟ اعوذ باللہ. کیسے ماں تمہارے شوہر؟ استغفر اللہ.
کیسے ماں تمہارے شوہر؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ حالت کے مردہ ہیں. توبہ کریں گے انشاءاللہ. ربیع الثانی ہے، توبہ کریں گے انشاءاللہ. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام نبیوں کے صفات لے کر تمام صحابہ میں وہ صفات آپ نے منتقل فرمایا. اسی لیے یہ عدد عجیب عدد ہے. 1,00,000. حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے 1,24,000 شعاعیں اللہ کے نور سے نکل کر سب کے سب مجتمع ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں. وہ 1,24,000 کون؟ انبیاء کی شکل میں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اس کی ایک دلیل سنو. معراج کے موقع پر امامت کس نے کی؟ ارے بولو بھائی، کس نے کی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی امامت کروائی. اور امام کون بنے گا؟ جو افضل ہوگا وہ بنے گا. کس اعتبار سے افضل؟ ہر اعتبار سے افضل. سخاوت میں بھی، دیانت میں بھی، امانت میں بھی، اپنے کردار میں بھی، اپنے اخلاق میں بھی، جو تمام میں معیاری ہوگا. یہاں تک کہ سنو، 2 امام آپ کے پاس تشریف لائے. اب دیکھیں، انہوں بھی عالم، انہوں بھی عالم، انہوں بھی قاری، انہوں بھی قاری، انہوں بھی مفتی، انہوں بھی مفتی. اب ان دونوں کو ترجیح کسے دینا؟ دونوں میں سب سے زیادہ تجربے کار کون ہے یہ دیکھا جائے گا. پھر کسے دینا؟ دونوں میں سخاوت والا کون ہے؟ دونوں میں بے نیاز کون ہے؟ دونوں میں مستغنی کون ہے؟ دونوں میں استقامت والا مزاج کس میں ہے؟ یہ سب دیکھنے کے بعد دونوں برابر ہیں. علماء نے فرمایا یہ دیکھا جائے گا دونوں کی بیویوں میں کون بیوی نیک ہے، پاک ہے، حسین و جمال ہے. کسے دیکھا جائے گا؟ کیا ضرورت بیوی کو دیکھنے کی؟ جس کی بیوی نیک، پاک، حسین و جمال، اس کا شوہر زیادہ وسوسے والا نہیں ہوگا. جس کی بیوی آڑی ٹیڑھی، اس کا شوہر والا وسوسے والا ہوگا. وسوسہ دل کا معاملہ ہے، اس کا فیصلہ باہر سے نہیں کیا جا سکتا. یہ علماء محققین نے لکھا ہے. آپ اندازہ لگائیے، اب تمام میں جتنی خوبیاں تھیں وہ سب خوبیاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. چنانچہ تمام انبیاء کی امامت حضور نے کروائی. یہ آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری. جتنی خوبیاں یہ سب کے سب رکھتے ہیں وہ آپ اکیلے رکھتے ہیں. اسی لیے کہا گیا آپ آئیے، آپ امامت کیجئے. سرکار نے امامت کی، کسی نے قرات خلف الامام نہیں کیا. سرکار نے امامت کی، کسی نے سورہ فاتحہ سرکار کے پیچھے نہیں پڑھا. کہ سرکار نے امامت کی، قرآن پاک سرکار نے سنایا. تمام انبیاء حضور کا کلام سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے. اس لیے کہ سورہ فاتحہ اس وقت صرف سرکار جانتے تھے. اوتیت القرآن، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اوتیت سبعا من المثانی والقرآن العظیم. حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے 7 ایسی آیتیں دی جو دوہرا دوہرا کر پڑھی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دی. علماء فرماتے ہیں جب انبیاء سورہ فاتحہ نہیں جانتے تھے تو تلاوت کرنے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے پڑھ رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، تمام انبیاء خاموش قرات سن رہے ہیں. یہ ہے آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری. پھر حضور نے کیا کیا؟ پھر حضور نے کیا کیا؟ وہ 1,24,000 کی تعداد جس میں سرکار سے خود پوچھا گیا حضور رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 313، ایک روایت میں 314، ایک روایت میں 315. اور اس کے علاوہ جتنے تھے وہ سب کے سب انبیاء تھے.
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح یہ عددوں کا جو اتفاق ہوتا ہے یہ اتفاق یہاں سے نہیں، وہ اتفاق وہاں سے ہوتا ہے۔ یہ اتفاق یہاں سے نہیں ہوتا، وہ اتفاق کسی خاندان میں ایک ہی بیٹا ایک ہی بیٹا ایک ہی بیٹا ایک ہی بیٹا، یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ یہ ایک بیٹا اتنا ہنگامہ کر رہا ہے، دو بیٹے ہو گئے تو کیا ہوتا حل؟ اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کو بھئی آپ کے ہمیں بھی ایک ڈزن، تمہیں بھی ایک ڈزن، انہوں بھی ایک ڈزن، انہیں بھی ڈزن نہ، یہ بھی اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ اللہ نے ایک نظام بنایا، 1,24,000 انبیاء کے صفات اگر ان میں جمع ہیں تو یہ صفات منتقل کتنوں میں کریں گے؟ چنانچہ صحابہ کی تعداد بھی کتنی؟ ارے بولو بھئی کتنی؟ 1,24,000۔ تمہیں کہوں کیا بھی پڑھے گڑے نہیں کیا؟ کب وہ پوچھے تو ایک بھی جواب نہیں آتا نا بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ذرا کہتے بولتے رہو تو ہم نہ معلوم ہوتا تمہارا نالج کتنا ہے، بولو تو خاموش بیٹھے رہے تو خبر کا مردہ ہے نا، من ربک پوچھے تو جواب دیتا، خبر کا مردہ جواب دیتا۔ ہمیں بھی جواب دیتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ نالج میں اضافہ ہوگا، دیں گے انشاءاللہ۔ تو صحابہ کی تعداد کتنی؟ ہاں کوئز ہوا ابھی مکہ مسجد میں، نیل چندر میں کوئز میں کیا ہوا، انشاءاللہ یہاں بھی ہم لوگ کریں گے کسی وقت۔ سوال عوام سے نواقض روزے کے بارے میں، نواقض صلاۃ کے بارے میں، واجبات صلاۃ کے بارے میں، فرائض صلاۃ، فٹ 7 انعام عوام نے لیے، ہم بھی لیں گے انشاءاللہ۔ تو صحابہ کی تعداد کتنی اور بدرین کی تعداد کتنی؟ 313۔ تو اللہ نے کیا، اللہ کے رسول نے رسولوں کے نور کو، رسولوں کے صفات کو، اس کا ایک حصہ منتقل کیا بدریوں میں، اور 1,24,000 نبیوں کی صفات کو اللہ کے رسول نے منتقل کیا 1,24,000 صحابہ میں۔ اس کی تفصیلات آئندہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔